شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، کیوں نہیں اتارے جاتے ہم پر فرشتے؟ یا ہم خود اپنے رب کو دیکھیں، انہوں نے اپنے آپ میں بہت زیادہ تکبر کیا ہے اور وہ بہت بڑی سرکشی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، اس دن مجرموں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ کوئی روح حائل ہو جائے اور ہم آگے بڑھیں گے ان کے ہر عمل کی طرف جو انہوں نے کیا ہوگا، اور کر دیں گے اسے اڑتا ہوا غبار۔ جنت والے اس دن بہت اچھے ٹھکانوں میں ہوں گے، ان کے کیلولہ کرنے کی جگہ بھی بہت ہی اچھی ہوگی، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کر دیے جائیں گے فوج در فوج۔ اس دن حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بہت کٹھن ہوگا، جس دن ظالم حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کر کے ذکر سے برگشتہ کر دیا۔ اس کے بعد جب کہ وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا، اور شیطان تو انسان کو آخر دغا دینے والا ہے۔ اور رسول نے کہا، یا رسول کہے گا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا، اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے مجرموں میں سے، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد دینے والا۔ اور ان کافروں نے یہ بھی کہا کہ اس پر یہ قرآن پورے کا پورا ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتار دیا گیا، اور اس طرح یہ اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کا دل مضبوط کریں، اور اس لیے ہم نے اس کو تدریج اور اہتمام کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ اور یہ لوگ آپ کے پاس کوئی بھی اعتراض نہیں لائیں گے مگر یہ کہ ہم آپ کو پاس حق اور اس کی بہترین وضاحت لے آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف ان کے منہوں کے بل، وہ بہت ہی برے مقام پر ہوں گے اور بہت ہی بھٹکے ہوئے ہوں گے سیدھے راستے سے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی، اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا تھا، تو ہم نے حکم دیا کہ آپ دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور قوم نوح کو بھی ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اور انہیں ہم نے نوع انسان کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ اور قوم عاد اور قوم سمود، قوم والوں اور ان کے مابین بہت سی دوسری قوموں کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کیں، لیکن ان کی انکار کی پاداش میں ہم نے ان سب کو غارت کر دیا۔ اور یہ لوگ اس بستی پر سے تو گزرتے ہیں جس پر بہت بری بارش برسائی گئی تھی، تو کیا یہ لوگ اسے دیکھتے نہیں رہے بلکہ وہ امید نہیں رکھتے جی اٹھنے کی۔ اور یہ لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاق بناتے ہیں، کیا یہ ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا ہے رسول بنا کر؟ قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں ہمارے معبودوں سے ورغلا دیتا اگر ہم ان کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے۔ ان قریب جب وہ عذاب دیکھیں گے تو جان جائیں گے کہ کون بھٹکا ہوا تھا راستے سے۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو اے نبی، کیا آپ ایک ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ یا آپ کا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ چوپایوں کی مانند ہے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بھٹکے ہوئے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی قدرت کی طرف کہ وہ کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو مستقل ٹھہرائے رکھتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر رہنما بنایا، پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں، اور وہی ہے جس نے رات کو بنایا تمہارے لیے اوڑھنا، اور نیند کو آرام اور دن کو بنایا اٹھ کھڑے ہونے کا وقت، اور وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے آگے بشارت بنا کر، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے مردہ زمین، اور اس سے ہم سیراب کرتے ہیں اپنی مخلوق میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو بھی، اور ہم نے گردش میں رکھا ہوا ہے ان کے مابین تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ کفران نعمت ہی کرتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں ایک نذیر بھیج دیتے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار کا کہنا نہ مانیے۔
آپ ان کے ساتھ جہاد کریں، اس قرآن کے ذریعے سے بہت بڑا جہاد، اور وہی اللہ ہے جس نے دو دریا چلا دیے، یہ میٹھا ہے نہایت کچھ ذائقہ، یہ کھاری ہے نہایت کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا رکھی ہے، اور وہی ہے جس نے پانی سے پیدا کیا انسان کو، تو اس نے بنایا اس کے لیے نسب اور سسرالی رشتہ، تو آپ کا رب ان سب قدرتوں کا مالک ہے، اور وہ بندگی اختیار کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ تو انہیں کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ نقصان، اور یہ کافر لوگ اپنے رب کی طرف سے پیٹھ موڑے ہوئے ہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم میں سے کچھ بھی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے، آپ اللہ پر توکل کیے رکھیے، اس زندہ جاوید ہستی پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے 6 دنوں میں، پھر وہ ممتکن ہوا عرش پر، وہ رحمان ہے، تو پوچھ لو اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو، تو کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دے رہے ہو؟ اور اس سے بڑھا دیا ان کی نفرت میں۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں رکھ دیا چراغ اور ایک روشن چاند، اور وہی ہے جس نے دن اور رات کو بنا دیا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، اس لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، یہ شکر گزار بننا چاہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی اور نرمی سے چلتے ہیں، جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ تو ان کو سلام کہہ دیتے ہیں، اور وہ لوگ راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور قیام اور سجدہ کرتے ہوئے، اور اس کے باوجود وہ لوگ دعا کرتے رہتے ہیں اے ہمارے رب عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والی شے ہے، یقیناً وہ بہت بری جگہ ہے مستقل ٹھکانے کے لیے بھی اور عارضی قیام کے لیے بھی، اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ ان کے بین بین معتدل ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ ہی کبھی وہ زنا کرتے ہیں، تو جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اس کی سزا حاصل کر کے رہے گا، قیامت کے دن اس کا عذاب دوگنا کر دیا جائے گا، اور وہ اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہو کر، سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، اور جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے تو ایسا شخص توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے، اور وہ لوگ جو جھوٹ پر موجود نہیں رہتے، اور جب وہ کسی لغو کام سے گزرتے ہیں تو باوقار انداز سے گزر جاتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر بہرے اور اندھے ہو کر گر نہیں پڑتے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، اور وہ لوگ ہیں جن کو کہ ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے ملیں گے، اس میں ان کا استقبال کیا جائے گا دعاؤں اور سلامتی کے ساتھ، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی عمدہ جگہ ہے مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا، اب جب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے تو ان قریب یہ عذاب تمہیں چمٹ کر رہے گا۔ سورۃ الشعراء۔ طاسین میم، یہ روشن کتاب کی آیات ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس صدمے میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں، ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ لوگ اسے اعراض کرنے والے ہی ہوتے ہیں،
اب جب کہ وہ جھٹلا چکے تو عنقریب ان تک پہنچ جائیں گی خبریں اس چیز کی جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ اس میں ہم نے کس قدر عمدہ چیزیں اگائی ہیں، ہر قسم کی؟ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ یقیناً آپ کا رب بہت غالب، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب پکارا تھا آپ کے رب نے موسیٰ کو کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اس نے عرض کیا اے میرے پروردگار، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ بھنچتا ہے اور میری زبان بھی رواں نہیں، لہٰذا یہ پیغام ہارون علیہ السلام کی طرف بھیجیے اور میرے ذمے ان کا ایک جرم بھی ہے، چنانچہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تو تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، سب سننے والے ہیں۔ تو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کے، کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تمہیں چھوٹے ہوتے اپنے ہاں پالا نہیں تھا، اور تم نے اپنی زندگی کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے، اور تم نے جو کام اپنا وہ کام کیا اور تم نہ شکروں میں سے تھے۔ موسیٰ نے کہا میں نے تب وہ کیا جب میں انجانوں میں ناواقفوں میں سے تھا، پھر میں تمہارے ہاں سے بھاگ گیا جب مجھے تم سے خوف محسوس ہوا کہ میرے رب نے حکم عطا کیا ہے اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا۔ یہ ہے وہ احسان جو تم مجھے جتلا رہے ہو، جس کے عوض تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے پوچھا یہ رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ نے کہا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے ان کا آقا اور مالک، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کیا آپ سن رہے ہیں؟ اس نے کہا وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، یہ جو تمہارا رسول ہے یہ تو یقیناً مجنون ہے۔ اس نے کہا کہ وہ مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان کا بھی، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس نے کہا اگر تو تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تو تمہیں قیدیوں میں داخل کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اگرچہ میں تمہارے خلاف کوئی واضح چیز لے کر آیا ہوں۔ وہ بولا اچھا تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ اچانک ایک صریح اژدہا بن گیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان سے کھینچا تو وہ سفید چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا کہ یہ تو واقعتاً ایک ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اتنے جادو کے بل پر تمہیں تمہارے ملک سے باہر نکال دے، تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دے دیں اور بھیج دیں تمام شہروں میں جمع کرنے والے، وہ لے آئیں گے آپ کے پاس تمام ماہر جادوگروں کو۔ تو یوں جمع کر لیے گئے تمام جادوگر ایک مقررہ دن کے وعدے پر، اور لوگوں نے بھی کہہ دیا گیا کہ کیا تم جمع ہو جاؤ گے تاکہ ہم پیروی کر لیں جادوگروں کی اگر تم ہی غالب ہوگے۔ تو جب جادوگر آ پہنچے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کیا ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آئے؟ فرعون نے کہا ضرور، اور تب تو تم لوگ یقیناً مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو تم لوگ جو پھینکنے والے ہو۔ انہوں نے پھینک اپنی رسیاں اور لاٹیاں اور کہا فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ہی غالب رہنے والے ہوں گے۔ اب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ نگلنے لگا اس فریب کو جو انہوں نے بنایا تھا، تو سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم لوگ ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو بہت جلد تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا مخالف سمت سے اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف تو لوٹ کر جانے والے ہیں، یقیناً ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے گا اور ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ ہم نے وحی کر دی موسیٰ کی جانب کہ میرے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ تو فرعون نے تمام شہروں میں پھر نقیب بھیج دیے، یقیناً یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں اور بلا شبہ انہوں نے ہمارے غصے کو بھڑکا دیا ہے، اور یقیناً ہم سب خطرے میں پڑنے والے
والے ہیں۔ بس یوں نکالا ہم نے انہیں باغات اور چشموں سے اور خزانوں اور بہت عمدہ قیام گاہوں سے، اور اسی طرح ہوا اور ہم نے ان چیزوں کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو، تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا صبح دم۔ پھر جب وہ دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا اب تو پکڑے گئے موسیٰ۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میرے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ تو ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا کے ساتھ سمندر کو، تو وہ پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ ہم قریب لے آئے ہیں وہیں پر دوسروں کو بھی، اور ہم نے نجات دے دی موسیٰ کو بھی اور اس کے ساتھ جو کوئی بھی تھا سب کو، اور پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اور یقیناً آپ کا رب نہایت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان کو ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیے جب اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ یہ کن کو پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور انہی کے سامنے گیان دھیان میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا بھلا دیکھو تو جنہیں تم لوگ پوچھتے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، یہ سب میرے تو دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے موت دے دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے روز جزا میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ تو اے پروردگار تو مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر دے، اور میرے لیے بنا دے سچی ناموری پچھلے لوگوں میں، اور مجھے بنا دے نعمتوں والی جنتوں کے وارثوں میں سے، اور میرے والد کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا، اور مجھے رسوا نہ کرنا اس دن جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، سوائے اس کے جو آئے اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر، اور جنت قریب لائی جائے گی متقین کے لیے، اور جہنم بھی ظاہر کر دی جائے گی باغیوں کے لیے، اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا اب وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ کیا تمہاری طرف سے کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر اوندھے ڈال دیے جائیں گے اس جہنم میں وہ اور سب گمراہ لوگ، اور ابلیس کا لشکر بھی سب کے سب، اور وہ کہیں گے جبکہ وہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہوں گے اللہ کی قسم یقیناً ہم بھی تھے کلی گمراہی میں جب ہم تمہیں تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر ٹھہراتے تھے، اور نہیں گمراہ کیا ہمیں لیکن ان مجرموں نے۔ تو اب یہاں ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، نہ ہی کوئی مخلص دوست، تو اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم مومن بن جائیں گے۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جھٹلایا نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو، یاد کرو جب ان سے ان کی بھائی نوح نے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، میری اجرت تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے، پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تمہاری بات مانیں جبکہ تمہاری پیروی کرنے والے گھٹیا لوگ ہیں؟ نوح نے کہا مجھے کیا علم کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا حساب تو میرے اللہ کے ذمے ہے، کاش تم لوگوں کو شعور ہوتا، اور میں ان مومنین کو دھتکارنے والا تو نہیں ہوں، میں تو بس ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تم باز نہ آئے تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ اس نے فریاد کیا میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اور تو اب دو ٹوک فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے مابین، اور نجات دے دے مجھے اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں۔ تو ہم نے نجات دے دی اس کو بھی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ تھے ایک بھری ہوئی کشتی میں، پھر ہم نے اس کے بعد باقی سب کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے لیکن اس کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، اور یقیناً
یقیناً آپ کا رب بہت زبردست رحم کرنے والا ہے۔ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ تم ڈرتے نہیں ہو، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم میں سے اس پر کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، میری اجرت تو تمام جہانوں کے رب ہی کے ذمے ہے۔ کیا تم لوگ تعمیر کرتے ہو ہر ایک اونچی جگہ پر ایک یادگار عبث کام کرتے ہو، اور تم بناتے ہو ایسے شاندار محلات کہ شاید تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ جب تم کسی کی گردن دبوچتے ہو تو ظالموں کی طرح گرفت کر لیتے ہو، اور پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں مدد پہنچائی ہے ان چیزوں کے ذریعے، اس نے تمہاری مدد پہنچائی ہے چوپایوں اور بیٹوں کے ذریعے اور باغات اور چشموں کے ذریعے۔ مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے ہود، ہمارے لیے برابر ہے، خواہ تم باز کرو یا نہ کرو، یا یہ کچھ نہیں مگر پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اور اے نبی، آپ کا رب زبردست ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح قوم سمود نے رسولوں کو بھی جھٹلایا۔ جب ان کے بھائی صالح نے انہیں کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول، اور پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میری اجرت تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان رحمتوں میں، یہاں امن سے، ان باغات اور چشموں میں اور کھیتیوں اور نرم و ملائم خوشوں والی کھجوروں میں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے ہو، اور پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور مت مانو حد سے آگے بڑھنے والوں کا حکم، جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، صالح تم نہیں ہو مگر ہمارے ایک سحر زدہ شخص، نہیں ہو تم مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان، تو لے آؤ بھائی کوئی نشانی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین دن کی باری تمہاری ہے، اور مت ہاتھ لگانا اسے کسی برے ارادے سے، ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور پھر وہ ہو کر رہ گئے پچھتانے والے۔ اب ان کو آ پکڑا عذاب نے، یقیناً اس میں نشانی ہے لیکن اکثریت ماننے والی نہیں ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب نہایت زبردست، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح جھٹلا دیا لوط کی قوم نے مرسلین کو، جب ان کے بھائی لوط نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم میں سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، نہیں ہے میری اجرت مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ کیا تمام جہانوں میں تم ہی شہوت کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تم چھوڑ دیتے ہو جن کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں سے، بلکہ تم تو حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو یہاں سے نکال باہر کیے جاؤ گے، اور اس نے کہا کہ میں تو تمہارے ان طور طریقوں سے سخت بیزار ہوں۔ پروردگار تو نجات دے مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے عمل سے، تو ہم نے نجات دے دی، اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے اٹھا کر پٹخ دیا باقیوں کو، اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش جو بہت ہی بری تھی، اور وہ بارش جو ان پر برسی جنہیں خبردار کیا گیا تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت اس پر ماننے والی نہیں۔ یقیناً آپ کا رب بہت زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اصحاب الایکہ نے بھی جھٹلایا رسولوں کو جب ان سے کہا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام نے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو
میں یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں۔ میری اجرت تمام جہان کے رب کے ذمے ہے۔ پیمانوں کو پورا بھرا کرو اور خسارہ پہنچانے والوں میں مت ہو، اور وزن سیدھا کیا کرو سیدھی ترازو کے ساتھ، اور مت گھٹا کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیز، اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ ڈرو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلی مخلوق کو بھی۔ انہوں نے کہا تو تم تو بس سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، اور تم نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان، اور تمہارے بارے میں ہمارا گمان غالب ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ تو گرا دو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا اگر تم سچے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو انہیں آ پکڑا سائبان والے دن کے عذاب نے، یقیناً وہ ایک بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اور اے نبی، آپ کا رب بہت زبردست، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً یہ قرآن تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے، اترے ہیں اسے لے کر روح الامین آپ کے دل پر تاکہ آپ ہو جائیں خبردار کرنے والوں میں سے۔ یہ نازل ہوا ہے واضح عربی زبان میں، اور یقیناً یہ پہلوں کے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ کیا ان کے لیے کوئی نشانی کافی نہیں کہ اس کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل؟ اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا ہوتا کسی عجمی پر اور وہ ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اس طرح ہم نے داخل کر دیا ہے اس انکار کو مجرموں کے دلوں پر، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر جب تک کہ نہ دیکھ لیں عذاب علیم کو، تو وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں گمان تک نہ ہوگا۔ اس دن یہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو کیا آپ نے دیکھا اگر ہم انہیں چند سال اور فائدہ دے دیتے، تب بھی ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ دیا جا رہا ہے، تو کچھ کام نہیں آئے گا ان کے وہ سب کچھ جس سے وہ فائدہ پہنچائے جاتے تھے۔ اور ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے تھے، یاد دہانی کے لیے، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ اور اس قرآن کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوئے، اور نہ تو ایسا کرنا ان کے لائق ہے، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ وہ تو وحی الہی کے سننے سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں۔ تو مت پکارنا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، ورنہ تم عذاب پانے والوں میں ہو کر رہو گے۔ خبردار کیجیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اور اپنا بازو جھکا کر رکھیں ان کے لیے جو آپ کے پیروکار ہیں مؤمنین میں سے۔ پھر اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جو بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے، جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتا ہے آپ کے آنے جانے کو سجدہ کرنے والوں میں۔ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترا کرتے ہیں؟ وہ تو اترتے ہیں ہر جھوٹ گھڑنے والے گناہ گار پر۔ وہ القا کرتے ہیں سنی سنائی باتیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں رہتے ہیں، اور یہ کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اور وہ بدلہ لیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ہو، اور یہ عنقریب یہ ظالم جان لیں گے کہ کس جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ سورۃ النمل۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ طاسین، یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہے۔ یہ ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، بس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے کہا تھا اپنے گھر والوں سے کہ میں ایک آگ دیکھی ہے، وہاں تمہارے لیے کوئی خبر لاؤں گا یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لاؤں گا تاکہ تم آگ تاپ سکو۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ بہت مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے موسیٰ، میں تو ہوں اللہ
اللہ بہت زبردست کمال حکمت والا، اور اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ تو جب اس نے اسے حرکت کرتے ہوئے دیکھا گویا وہ سانپ ہو، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا سوائے اس کے جس نے ظلم کیا ہو، پھر اس نے بدل دیا برائی کو نیکی سے، تو بھی یقیناً میں بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی مرض کے۔ یہ دو نشانیاں فرعون اور اس کی قوم کے لیے 9 نشانیوں میں سے ہیں، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ ہماری آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، انہوں نے اس کا انکار کیا ظلم اور سرکشی کے ساتھ، جبکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا۔ تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا مفسدوں کا۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم نے اپنی بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا۔ اس نے کہا اے لوگو ہمیں سکھائی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں، اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ کا بہت واضح فضل ہے۔ اور جمع کیے گئے سلیمان کے معائنے کے لیے اس کے تمام لشکر جنوں انسانوں اور پرندوں میں سے اس طرح کہ انہیں جماعتوں میں منظم کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ تو وہ خوش ہو کر مسکرایا اس کی اس بات پر، اور اس نے کہا اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شکر گزار بنوں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور یہ کہ میں اچھے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو، اور مجھے داخل کرنا اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ اور اس نے پرندوں کے لشکر کا معائنہ کیا تو کہا کہ کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ میں اسے بہت سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ تو کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے، اور میں آپ کے پاس قوم سبا سے متعلق یقینی معلومات لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسے ہر شے دی گئی ہے، اور اس کا تخت بہت عظیم الشان ہے۔ اور میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے، تو اب وہ راستہ نہیں پا رہے کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے ہر چھپی چیز کو آسمانوں اور زمین میں، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا ہم عنقریب دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹے ہو، میرا یہ خط لے جاؤ اس کے پاس اور وہاں ان کو جا کر ڈال دو، پھر ان سے الگ ہو کر دیکھتے رہو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم کے سرداروں میری طرف ایک نہایت عزت والا خط آیا ہے، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے، یہ کہ میرے مقابلے میں تم لوگ سرکشی نہ کرو اور متی ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اس نے کہا اے سرداروں میرے اس معاملے میں آپ لوگ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میں کسی معاملے میں بھی حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ موجود نہ ہوں۔ انہوں نے کہا ہم طاقتور بھی ہیں اور زبردست جنگی صلاحیت والے بھی، اور فیصلے کا اختیار تو آپ ہی کے پاس ہے، چنانچہ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو میں ان کی طرف اپنے ایلچی کے ساتھ کچھ تحفے تحائف بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ وہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ تو جب وہ وفد حضرت سلیمان کے پاس آیا اور اس نے کہا آپ نے کہا کیا تم میری اعانت کرنا چاہتے ہو مال و دولت سے؟ تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے، اپنے ان تحائف کے ساتھ تم خود ہی خوش ہو، تم لوٹ جاؤ ان کی طرف تو ہم ان پر ایسے لشکروں سے حملہ آور ہوں گے
جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے ذلیل کر کے، اور وہ خوار ہو جائیں گے۔ پھر اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر سلیمان نے کہا، اے درباریوں، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں؟ جنوں میں سے ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لے کر آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس نشست کو برخاست کریں، اور میں یقیناً اس کام کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ کہنے لگا، وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں اس سے قبل کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے۔ پھر جب آپ نے دیکھا اسے اپنے سامنے پایا ہوا تو آپ نے کہا کہ یہ میرے رب ہی کے فضل سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی نہ شکری کرتا ہے تو یقیناً میرا رب بے نیاز ہے، بہت کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان نے کہا اس کے لیے کہ اس کے تخت کی حیت ذرا تبدیل کر دو کہ ہم دیکھیں کہ وہ پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو پہچان نہیں پاتے۔ پھر جب وہ آئی تو اسے کہا گیا کہ کیا اسی طرح کا ہے آپ کا تخت؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو چکا تھا کہ ہم اسلام لا چکے ہیں۔ اور سلیمان نے انہیں روک دیا جس کی وہ پوجا کرتی تھی اللہ کے سوا، اور وہ ایک کافر قوم میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ آپ محل میں داخل ہو جاؤ، تو جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا وہ اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا یہ تو ایک ایسا محل ہے جو مرصع شیشوں سے بنا ہوا ہے۔ اس نے کہا اے میرے پروردگار، یقیناً میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت اختیار کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، تو اس پر وہ لوگ دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں جلدی مچاتے ہو برائی کے لیے بھلائی سے پہلے؟ تم لوگ اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ اس شہر میں 9 بڑے بڑے سردار تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تم سب آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم لازماً رات کو اس پہ حملہ کر دیں گے، اس پر اور اس کے گھر والوں پر، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر کے قتل کے وقت موجود ہی نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا، تو دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چال بد کا، ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ ان کے گھر ہیں جو ویران پڑے ہیں اس ظلم کے سبب جو انہوں نے کیا، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی۔ اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا جب اس کی اپنی قوم نے کہا کیا تم فحش کام کرتے ہو اور دیکھتے بھی ہو؟ تو کیا تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر؟ بلکہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ تو اس کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکال باہر کرو لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور ان کے اوپر ہم نے ایک بارش برسائی تو بہت ہی بری بارش تھی جو ان پر برسائی گئی اور جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ کل حمد اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے، سلام ہے اس کے ان بندوں پر جس کو اس نے چن لیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم۔